کہ دنیا کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوگا. حکم مثال قائم کر دینا وہ ہر حکم مثل سجدے کے ہوگا. یعنی کیا؟ یہ سجدہ ایک مثال بن گئی ہے. یہی نہیں کہ سجدہ حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا تو صرف سجدے کا انکار نہ کرو، نہیں، بلکہ سجدہ ایک سیمپل بنا دیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو بھی ہوگا وہ مثل سجدے کے ہوگا. کسی چیز کا بھی آپ کو حکم آ رہا ہے کہ یہ کام کرو تو ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تھا. اس کا سجدہ ہمارے سیمپل بنا ہے. یہ کوئی ایک ہی عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ ہر حکم جتنے بھی احکامات اللہ پاک کے ہم پر نازل ہوں گے وہ مثل سجدے کے ہوں گے. یاد رکھیں، اس لیے سجدہ جو ہے ہمارے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ نماز کے حکم ماننا باقی حکم اللہ کے نہ ماننے، نہیں. سجدہ تو ایک مثال بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا امر ہے یہ، بس ہر امر جو ہوگا، میرا ہر حکم جو ہوگا وہ اس کی مثال پہ ہوگا جیسے میں نے سجدے کا حکم دیا تھا اور شیطان نے انکار کر دیا تھا. تو ہمارے لیے ہر حکم جو ہوگا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا آئے گا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ سجدے کا حکم اللہ نے شیطان کو دیا تھا. تو کسی بھی حکم کا انکار کرنا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ شیطان نے سجدے کا انکار کیا تھا، اور ہر حکم کی وہی سزا ہوگی جو شیطان کو دی گئی تھی سجدہ نہ کرنے پر. تو یہ ایک مثال ہے سجدہ. اصل مطلب اس کا کیا ہے؟ اس مثال سے کہ سیمپل دیا گیا. سجدے سے سارے احکامات اللہ کے، سارے ایک نئے احکامات ہوں گے، اس کا حکم دیا جائے. جو بھی میرا حکم آئے گا اس کا انکار نہیں کرنا. انکار کرنے سے بہت بڑی ٹائٹل رکھ دیا ہے کہ صرف ایک ہی چیز اللہ کے حکم سے انکار کرا سکتی ہے انسان کو. یاد رکھیں کہ جو متکبر ہوگا بہت بڑی سزا ہے متکبر، کہ متکبر ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا، اس کے اندر کبر ہوگا. کہ جو بھی اللہ کے حکم کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں ان میں سب سے بڑی برائی موجود ہوتی ہے. چھوٹا حکم یا بڑا حکم، اللہ کا سارے حکم بڑے ہیں. اللہ وقت پر اللہ بڑا ہے، اس کا ہر حکم بڑا ہے. بس اس کے تقربہ اس کے قریب بھی نہ جانا، نزدیک نہ جانا اس کے. فتکون من الظالمین. ادھر کیا فرمایا تھا؟ من الکافرین، یعنی میں حکم کروں تو اس کو بجا لانا ہے. اب یہ کیا ہے کہ جس چیز سے میں منع کروں اس کے قریب بھی نہ جانا. وہاں حکم ہے اور یہاں کیا ہے؟ نہ کرنے کا حکم ہے. یہ دو حکم کی دو قسمیں بیان فرمائی ہے. یاد رکھیں ہمیں حکم کی دو قسمیں، ایک کرنے کی ہے اور ایک نہ کرنے کی. دونوں کی ویلیو ہے. اگر کرنے والا نہیں مانیں گے تو فرمایا من الکافرین، اور نہ کرنے والا اگر ہم باز نہیں آئیں گے، ہم وہی کام کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو فرمایا من الظالمین. دونوں میں جدی چیزیں ہیں، دونوں کا انجام اللہ پاک نے بنا. میں حکم دے رہا ہوں اس کو کرو. سمجھ میں آیا نہیں؟ جو بھی جہاں بھی ہو، جتنا آپ کو حکم آ جائے میرا، سبحان اللہ. سمندروں میں حکم آ گیا وہاں بھی پورا کرو، دریاؤں میں آ گیا وہاں پورا کرو. جس ملک میں ہو جہاں میرا حکم آ جائے کسی کا کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا تمہارے لیے. نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کیا ہے؟ من الکافرین. جہاں میں منع کر رہا ہوں تمہیں کسی چیز سے، کسی ملک میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو، میں جس چیز کو منع کر دیا تو تم نے اس کی بہت بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب برائی کا معاملہ ہے تو اس میں یہ نہیں کرنا کہ بھائی برائی ہم نہیں کرتے، نہیں، بلکہ برائی کے جتنے عوامل ہیں، جتنے سورسز ہیں، ان سورسز کو بھی استعمال نہ کرو. اس کی بھی نزدیک نہ آئے گا اور بعض چیزوں سے تمہیں روکا جائے گا، منع کیا جائے گا. ان دونوں کو تم، یہ دو مین چیزیں ہیں اس دنیا کی جس پہ امتحان ہے ہمارا. یاد رکھیں پورا امتحان ان دو چیزوں پر ہمارا ہے. اتنی زبردست چیزیں ہیں. دو صبح سے لے کے شام تک یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. آپ دیکھ لیں، یا تو کرنے کا حکم آ رہا ہوگا یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوگا. آپ دیکھ لیں صبح سے آپ اٹھیں رات تک، یا بھاری مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ میرا کیا حال ہوگا، میرے اعمال اس میں جا کے کیسے تلیں گے. گھبراہٹ کا عجیب عالم ہوگا اس وقت، یعنی کوئی لفظ نہیں اس کے کہنے کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک اس کو معلوم نہ ہوگا کہ بھئی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، اس کے ہوش اڑے ہوں گے. ہم یسکر اندر کتابی اللہ. اور دوسرا کب ہوگا؟ عند الکتاب حین یقالها، جب اعمال نامے کا وقت آئے گا اور وہ حیران ہو گئی اس اعمال نامے کے وقت کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس اعمال نامے میں میرے ساتھ کیا فیصلہ ہونے والا ہے.
کہ کدھر ملے گا مجھے ایمان نامہ، میرے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں جاتے ہیں میرے صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح سے میرے ہاتھ میں، کدھر سے مل رہا ہے مجھے، دائیں ہاتھ سے مل رہا ہے، بائیں ہاتھ سے مل رہا ہے، پیٹھ سے مل رہا ہے، جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا اس کا حال خراب رہے گا۔ اور تیسرا کون سا وقت ہو، بندہ الصراط اذا وضع بین الظہر وجہنم، رواه ابو داؤد۔ تیسری چیزوں پل صراط ہوگی جو جہنم کی پیٹھ کے اوپر رکھی ہوگی، اللہ اکبر، باریک ہوگی، اس پہ سے گزر، اب اس کو یہ پتا ہوگا میں گزروں گا تو میرا حال کیا ہوگا، اتنی باریک جگہ سے دھومناک اندھیرے کے اندر اس بال سے باریک جگہ پہ اس نے گزرنا ہوگا، مجھے بتائیں اس آدمی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں کوئی یاد نہیں آتا کسی کو، کتنی بڑی نصیحت فرمائی ہے، اپنی مثال دی ہے، آپ کی تو شان ہی اور اہل بیت کی شان تو کیا ہو سکتی ہے، بخشے بخشے اللہ۔ لیکن کہ دیکھ عائشہ صحیح رو رہی اس معاملے، میرے بھائیو اللہ کا امر اور نہیں کا جو معاملہ آیا ہے نہ کرنے، اور ابھی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اور دونوں کی مثال یاد رکھیں کہ یہ 3-4 گروپ جو بنے کس نے بنائے ہیں؟ شیطان کی وجہ سے بنے ہیں سارے۔ یہ چوتھا گروپ کیسے بن گیا، یہ کیسے بچ گیا؟ ان کو تو نفس شیطان نے بھگا دیا، یہ چوتھا آدمی کس طرح بچا ہے؟ نہیں سوچے تو کیا اللہ تعالیٰ نے انصافی کرنے کے اتنی طاقت نفس کو اور شیطان کو دے دی، وہ انسان کو جکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، بھگا دیتا ہے، تو اللہ نے تو انسان کے لیے کوئی چیز نہیں دی کہ جس سے وہ بچ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ نے تو اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی چیز دی ہے کہ شیطان اور نفس وہاں چل ہی نہیں سکتے، اور وہ ہے نبی پاک کی شریعت اور سنت۔ سبحان اللہ، شریعت اور سنت میں اتنی طاقت ہے کہ شیطان نفس تو پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کسی فعل پہ اگر نفس اور شیطان آپ کو بھگا رہا ہے تو آپ نے فوراً شریعت کا سہارا پکڑ لیا، سنت کا سہارا پکڑ لیا، وہ تو ایک دم بات ہے نفس۔ مثال بتاؤ کہ آپ کو کہہ رہا ہے شیطان، نفس کہہ رہا ہے چلو بھائی دیکھو ٹیلی فون میں یہ پروگرام دیکھتے ہیں، یہ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، نفس آپ کو دھکیل رہا ہے، تو آپ نے بچنا کیسے؟ آپ یہ کہ کیا شریعت اور نبی سنت کی اجازت دیتی ہے مجھے کرنے کی؟ سبحان اللہ، جہاں آپ نے اس کی طرف ظلم کیا، اس سے فیصلہ کرانا چاہا کہ میں سنت سے فیصلہ کروں گا، پہلے مجھے کرنا چاہیے نہیں چاہیے، کس طرح مجھے قرآن اس میں سننا چاہیے یا نہیں چاہیے اس چیز پر۔